السلام علیکم ناظرین، میں عدنان نصیر ہوں۔ نومبر کا مہینہ ہے۔ قومی شاعر جناب حضرت اقبال کی پیدائش کا مہینہ۔ اقبال کے دو شعروں پہ ایک سوال ہے جس پہ مختصر سی بات کرنی ہے۔ ہوا یوں کہ 9 نومبر کو اقبال کے یوم پیدائش پر شہر میں اقبال کی فکر کے حوالے سے ایک تقریب ہوئی جہاں فکر اقبال پر مکالمہ تھا۔ ہوا یوں کہ جو محرک بحث تھے انہوں نے تمہید میں اقبال کا شعر پڑھا: تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ اس کے فوراً بعد مجھے اکلام کرنا تھا۔ میں نے شعر پڑھا: غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو۔ ہاں جی، ایسے ہی میں رکا اور پھر میں نے کہا پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا۔ دوسرے مصرے کے وسط میں اٹک گیا۔ پھر میں نے پڑھا، ہر بات ہو گئی، مکالمہ ختم ہوا، تقریب ہوئی۔ اس کے بعد ہم کچھ دوست ہوٹل میں جا کے بیٹھے۔ میرے ساتھ موجود تھے پروفیسر حبیب گوہر صاحب اور خوبصورت شاعر حسن ظہیر راجہ۔ وہاں بیٹھے ہوئے حسن کہنے لگے آپ پڑھتے ہوئے ایک شعر اٹک گئے اور میں وہ شعر سنتے ہوئے اٹک گیا، دونوں شعر دوبارہ پڑھے جائیں۔ جب نے دوبارہ پڑھے یہ تاج سر دارا ایک ہی وقت میں دونوں کو کھٹک رہا تھا۔ تو حسن نے جو ہے سوال رکھا۔ سوال کیا تھا کہ ایک شعر میں اقبال نوجوان سے کہتا ہے کہ تمہیں فخر ہونا چاہیے، اس قوم سے تمہارا تعلق ہے جس نے دارا کے سر کے تاج کو اپنے پاؤں تلے کچل ڈالا تھا۔ اور دوسری طرف دوسرے شعر میں اسی دارا کے سر کے تاج کی عظمت دیکھیں کہ وہ ایک غیرت مند اور خوددار درویش کے سر پہ اسے سجاتا ہے۔ تو حسن کہتے ہیں یہ کیا تضاد؟ سوال یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور جواب تک بھی آپ پہنچ گئے ہوں گے۔ ایک طرف اقبال کہتا ہے تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ تم اتنی عظیم قوم سے تعلق رکھتے ہو جس نے دارا کے سر کے تاج کو اپنے پاؤں تلے کچل دیا تھا۔ دوسری طرف کہتا ہے غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا۔ یہ کیا بات ہے؟ پروفیسر حبیب گوہر صاحب نے بات کا آغاز کیا، کہنے لگے چلیں اتنا تو آپ بتائیں کہ دارا کی عظمت پر کسی کو کوئی شبہ ہے؟ یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ایران سیروس اعظم کا ایران بہت عظیم سلطنت رہی ہے، ہزاروں سال کی اس کی تاریخ ہے۔ وہاں پہ جو بادشاہ بیٹھتے تھے ان کا لقب دارا تھا۔ یہ کئی دارا گزرے ہیں، دارا اول، دارا دوم، اس طرح بہرام ہوتے تھے، اور اسی طرح جیسے مصر میں فرعون ہوتے تھے، فراہین، فلاں فرعون فلاں فرعون، تو اس عہدے کا نام، ان کا لقب سمجھ لیں، وہ دارا تھا۔ تو وہ بہت عظیم الشان سلطنت کے وارث تھے۔ کہنے لگے کہ دارا کی عظمت پہ کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے، اتنی بڑی سلطنت کے حاکم ہیں، یہ خوددار اور غیرت مند لوگ ہی اتنی بڑی سلطنتیں قائم کرتے ہیں۔ اگر اقبال جذبے ابھارنے کے لیے خودداری اور غیرت کا درس دیتا ہے اور دارا کی مثال دیتا ہے تو اس میں غلط ہی کیا کرتا ہے؟ تو گزارش کی کہ سر دارا عظیم ہے، عظیم سلطنت کا حاکم رہا ہے، غیرت و خوددار رہا ہے، یہ شعر بالکل ٹھیک ہے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا۔ لیکن یہ تو بتائیے کہ اتنے عظیم دارا کے سر کے تاج کو پاؤں تلے کچلنے کی کیا وجہ ہوئی؟ تو کہنے لگے اتنی بڑی سپر پاور کو آپ نے شکست دے دی، آپ اس سے بھی عظیم ہوئے۔ اس لیے نوجوان کو بتا رہا ہے اتنی بڑی بڑی سپر پاوروں، اتنی بڑی طاقتوں کو تمہارے اجداد نے شکست دے رکھی ہے۔ تو عرض کی سر اگر دارا کو شکست دینا ہی عظمت کی بات ہے تو کون سا ہمارے نوجوان کے اجداد نے پہلی بار ایسا کیا ہے؟ دارا کو تو دھول چٹا دی تھی یونان کے سکندر نے۔
الیگزینڈر نے، جسے سکندر اعظم کہا جاتا ہے، دارا سوم کو تو اس نے شکست دے دی تھی. کہنے لگے یہ کیا بات ہے، اس نے شکست دی لیکن وہ سلطنت اسی طرح پھر قائم و دائم رہی، پھر بڑھی. لیکن جب آپ کے اجداد نے وار کیا، جب عرب سے گھوڑے نکلے، تو اس سلطنت کا وار اتنا کاری تھا، وہ پھر واپس عظیم دارا والی سلطنت نہیں بن سکی، آپ کی سلطنت کا حصہ بن گئی، وہ آپ کے تابع ہو گئے اور آپ کے اجداد نے وہاں راج کیا. اب اصل بات جو آپ سے کرنے لائق ہے وہ یہاں سے پھر الگ ہوتی ہے، یہاں سے جو آگے بحث چلی ہے. تو مکالمہ یوں آگے چلتا ہے کہ اگر سکندر نے ایران فتح کیا تو اس کی کیسی بڑی کشادہ ظرفی ہے کہ اس نے آ کر اتنی بڑی سلطنت کو، اتنی بڑی تہذیب کو روندا نہیں، ثقافت کو مٹایا نہیں، بلکہ کہا کہ یونان کی بڑی تہذیب اور ایران کی بڑی تہذیب مل کر آگے چلیں گی. مشرق و مغرب کے عنوان سے شادیاں کروائیں آپس میں دونوں تہذیبوں کی، یونانیوں کی اور ایرانیوں کی، تاکہ دونوں تہذیبیں بڑی ہوں اور پلیں. تو یہ جدھر اقبال کہہ رہے کچل ڈالا تھا جنہوں نے تو تہذیب ہی مٹا دی ہے، شناختی چھین لیا ان سے، یہ کون سا بڑا پن ہوا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اگر آپ نے زبردستی ان کی شناخت تبدیل کی ہوتی، زبردستی انہیں کچلا ہوتا، تو آج تو آپ کی وہاں حکومت اس طرح سے نہیں ہے، وہ واپس کنورٹ ہو جاتے، واپس اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتے، اپنے پرانے مذہب کی طرف لوٹ جاتے اور اپنے اس دارا ہی کی عظمت کی راہ پہ چلتے. لیکن آپ کی تہذیب، آپ کی ثقافت جو آپ نے لائی تھی، جو آپ نے حکمرانی قائم کی تھی، جو اصل میں آپ کے نظریات تھے، جو مذہبی عقائد آپ لے کر آئے تھے، وہ اتنے مضبوط تھے، اتنے وسیع تھے، اتنے بڑے تھے کہ ایران والوں نے، دارا والوں نے انہیں قبول کیے رکھا ہے. تو میں نے پھر گزارش کی، سر وہ جب انہیں موقع ملا تو کنورٹ تو نہیں ہوئے، لیکن وہ آپ سے مختلف ضرور ہو گئے ہیں. تو اب اہل ایران کا یہ اقبال جن اجداد کی عظمت بیان کرتا ہوں اس سے مختلف ہونا، اس میں اس تلمی کا کتنا ہاتھ ہے، ان کی اپنی عظمت کا اور اس کا یہ ایک الگ بحث ہے. بہرحال اقبال کے شعروں کی طرف لوٹتے ہیں. آخر میں جو نتائج نکلے وہ یہ تھے. پروفیسر صاحب نے کہا کہ بھائی وہ قومی شاعر ہے، اس پہ اعتراضات اسی کے زمانے میں لوگ کرتے تھے، سوال کرتے تھے، تنقید کرتے تھے، عیب نکالتے تھے، اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی ہے. اس کو پتا تھا کہ وہ کیا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے. سادہ سی بات ہے، دونوں شعر چلے، دونوں اپنی جگہ مشہور ہوئے، دونوں میں بات پہنچائی گئی، اس کا یہی مقصد تھا. اس لیے اقبال کی فکر میں یہ جو لوگ لگے رہتے ہیں دن رات کتابوں پہ کتابیں لکھتے ہیں، وہ لکھتے رہیں، لیکن اقبال کی شاعری میں جو تڑپ ہے، جو اٹھان ہے، جو پیغام ہے، وہ پہنچ جاتا ہے، وہ پہنچ کے رہتا ہے. اچھا یہاں پہ پھر تیسرا شعر بھی آ گیا. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. تو یہاں پہ پھر یہ جواز پیش کیا گیا کہ ظاہر ہے جہاں علی کا ذکر آ جائے پھر وہ دارا و سکندر کا ذکر نہیں رہتا، اس لیے یہ پہلا شعر جو تھا اس کو سپورٹ کرتا ہے. دارا کو اس طرح مختلف طریقوں سے اقبال نے برتا ہے اپنی شاعری میں. ایک بات میں اور یہاں پہ شامل کر لوں اقبال کے حوالے سے کہ اقبال پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے بہت سی چیزیں ادھر ادھر سے اٹھائی ہیں، میں ایک شعر دیکھتا ہوں اور پھر اقبال کا شعر دیکھتا ہوں تو مجھے بہت سی باتوں کا جواب مل جاتا ہے. اقبال نے اگر کسی سے کچھ لیا بھی ہے نا تو اس پہ احسان کیا ہے. اس بندے نے زمین پہ بات کہی ہوتی ہے، اقبال آسمان نہ. ہاں اگر کسی نے بہت بڑا کہا ہے، کسی اور زبان میں کہا ہے تو اسے اقبال اردو میں لے آیا تو یہ اردو پہ احسان ہے. اردو زبان کو جو مردانہ پن عطا کیا ہے، جو انقلاب، جو مزاحمت، جو بغاوت، جو خودداری و غیرت اور جو اٹھان ہے، یہ بھی کافی ہے. لیکن جو اقبال نے فکری طور پہ بھی اس کو ریچ کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی ہے. میں ایک شعر کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں. وہ شعر یہ تھا کہ مسدس حالی میں الطاف حسین حالی نے ایک شعر ہے حالی کا، کولمبس کو دنیا نئی تو نے بخشی، سکندر کو شان کہی تو نے بخشی. یہی شعر جواب شکوہ میں جو کہ اسی مسدس کی پیٹرن پہ ہے، اقبال نے بھی لکھا ہے، آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا.
کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ حالی نے بھی یہی تو کہا تھا، سکندر کو شان کئی تو نے بخشی، کولمبس کو دنیا نہیں تو نے بخشی۔ اقبال نے کیا کیا؟ کولمبس اور سکندر کے لفظ بیچ میں سے نکال دیے اور شیر کو آسمان بنا دی۔ اگر اقبال نے کچھ لیا بھی ہے اس کو بہت بڑا کر دیا ہے۔ اقبال نے تمام یہ سستی کرنے والے، کاہلی کرنے والے، کام چوری کرنے والوں کو پانی پھیر دیا ہے۔ حرکت عمل کی بات کر کے اس نے کہہ دیا کہ بجلی ہوں نظر کو ہو بیاباں پہ ہے میری، میرے لیے شایاں ہنس و خاشاک نہیں۔